عزیزان گرامی، تاریخ گواہ ہے کہ ایک بہت بڑی ہستی جناب حمزہ سید الشہداء ہے کہ جنہوں نے جناب ختمی مرتبت پہ اپنی جان قربان کر دی. بہت دلیر تھے، بہادر تھے، ختمی مرتبت سے بہت محبت کرتے تھے. احد کے جب میدان میں آئے تو احد میں جو لشکر کی سربراہی، مشرکین و کفار کے لشکر کی سربراہی کرنے والا تھا، اس کا نام تھا ابو سفیان. ابو سفیان نے، اور اس کی بیوی ہندہ تھی جو معاویہ کی ماں تھی، یزید کی دادی تھی. ہندہ نے ایک مرتبہ ایک ابو سفیان سے کہا، ایک غلام میں نے دیکھا ہے جو بہت نیزہ بازی میں ماہر. انہوں نے وہ غلام خریدا، نام اس کا وحشی تھا. اس سے کہا کہ بھئی، ہندہ نے خود کہا اسے کہ ہم تجھے آزاد کر دیں گے، دولت دیں گے، بہت کچھ. اسے کہا کہ ہم نوازیں گے، بس صرف ایک کام ہے، محمد یا علی میں سے ایک کو قتل کر دیں. تو اس نے کہا میں محمد کو نہیں مار سکتا، ان کے چاروں طرف لوگ ہوتے ہیں، اور علی کو نہیں مار سکتا، ان کی چاروں طرف نظر ہوتی ہے. تو پھر ہندہ نے کہا کہ پھر میں اور کچھ نہیں سنوں گی، مجھے حمزہ کا کلیجہ چاہیے. اس نے کہا میں حمزہ کو مار تو دوں، حمزہ شیر کا شکار کرنے والے ہیں، وہ مجھے جان سے مار دیں گے، چیر دیں گے، بہت دلیر ہیں، ایک وار میں 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں، میں پشت سے انہیں حملہ کروں گا. ہندہ نے کہا مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، مجھے حمزہ کا کلیجہ چاہیے. اور خود آئی، اور لوگوں نے وہ گانے بھی لکھے ہیں جو وہ گاتی ہوئی آئی تھی، نحن بنات طارق نمشی النما، وہ پورے گانے لکھے ہوئے ہیں، پورے جو اپنے ساتھ وہ پلٹون لے کے آئے. ایک مرتبہ وہ بجا رہے تھے، سب کچھ سارا سلسلہ گانے بجانا ہوتا رہا. ایک مرتبہ سارا کا سارا جب مجمع بکھر گیا رسول خدا کے اصحاب کا، تو وحشی نے پشت سے ایک مرتبہ جناب حمزہ سلام اللہ علیہ کو پشت سے نیزہ مارا، ان کے سینے سے باہر آ گیا. تو ایک مرتبہ جب جناب حمزہ گرنے لگے نا، تو کہا یا رسول اللہ آپ تنہا رہ جائیں گے، بس ایک علی آپ کے پاس ہیں، میں اپنی جان آپ پہ قربان کرنے میں کامیاب رہا، لیکن اس بات کا کوئی غم نہیں کہ میں جا رہا ہوں. اب سمجھ میں آیا یہ میدان کربلا میں ہر اصحاب میں، انصار میں جاتے میں روتے ہوئے یہ کیوں کہتے تھے مولا آپ تنہا رہ جائیں گے. تو اب ایک مرتبہ جناب حمزہ سلام اللہ علیہ گر گئے. جب گرے تو فوراً ہندہ فوراً پہنچی اور وحشی سے کہا ان کا کلیجہ، ان کا سینہ چیر دو. اس نے پورا سینہ کاٹا، کھولا، اس نے کلیجہ نکالا اور کھانا چاہتی تھی، لیکن چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے کلیجے کو اتنا سخت کر دیا تاکہ وہ کھا نہ سکے، کہ ایک سید الشہداء کا جسم کا کوئی بھی ٹکڑا مشرکہ کا جز نہ بنے کا اسے سخت کر دیا. لیکن اگر آپ زیارت عاشورہ یا کوئی زیارت پڑھیں تو اس میں ائمہ نے جب ہندہ پہ لعنت کی ہے نا، تو یہ جملہ کہا وَابْنَ آكِلَةُ الْأَكْبَادِ، کبد کی جمع اکباد، کلیجہ چبانے والی کے بیٹے، اللعین ابن اللعین، کہ وہ بھی ملعونہ تھی، اس پہ بھی لعنت ہو، بیٹوں پہ بھی لعنت ہو. عزیزان گرامی، ایک مرتبہ اس نے سینہ چاک کروایا جناب حمزہ کا، وحشی نے کلیجہ نکال کے دیا، چبانا چاہا، کھا نہیں سکی. اس نے کہا کہ ان کا مسئلہ کر دو، ان کی ناک کاٹو، ہونٹ کاٹو، کان، ان کی آنکھیں نکال کے مجھے دو، ہاتھوں کی انگلیاں، پاؤں کی انگلیاں کاٹو. تو وحشی نے سارے کے سارے اعضاء کاٹے. کہ مجھے ایک ہار میں پرو دے، گلے میں ڈال کے مکے جاؤں گی، بتاؤں گی کہ میں حمزہ کا یہ جگر لے کے آئی ہوں. تو اتنے میں پیغمبر اسلام نے کسی سے کہا، صحابی سے، جاؤ ذرا جا کے دیکھو میرے چچا کہاں ہے. جانتے ہیں نا کہ بھتیجوں کو چچا سے کتنی محبت ہوتی ہے. ایک مرتبہ ایک صحابی آئے، آنے کے بعد دیکھا کہ میں یہ پوری خبر رسول خدا کو نہیں دے سکتا. اتنے میں خود رسول خدا نے کہا یا علی اب آپ خود جائیے، دیکھیے چچا کہاں ہے. جناب علی مرتضیٰ اٹھے اور آئے اس جگہ پہ جہاں جناب حمزہ کو شہید کیا گیا تھا. جب آئے تو آ کے بہت روئے. جب روتے رہے تو جناب سرور کائنات خود اٹھے کہ میں خود جا کے دیکھوں گا چچا کہاں ہے. جب آئے نا اور آنے کے بعد دیکھا کہ مسلح کر دیا گیا ہے، پورے جسم کے ٹکڑے کاٹے گئے، تو پیغمبر لاشیں پہ غش کر کے گر گئے، روتے ہوئے گر گئے، رحمت للعالمین لاشیں پہ گر گئے اور بلند آواز سے رو رہے تھے. جب ایک مرتبہ ہوش میں آئے تو اور زیادہ رونے لگے. کہا میرے چچا کا مسلح کر دیا. ابھی رو ہی رہے تھے
کہ ایک مرتبہ مدینے میں خبر پہنچی پیغمبر زخمی بھی ہیں اور رو بھی بہت رہے ہیں. ایک بیٹی نے کہا مجھے میرے بابا کے پاس لے چلو. جناب سیدہ نے خواتین سے کہا میرے ساتھ چلو، میں تنہا نہیں جاؤں گی. جب چلی نا تو رسول خدا کی پھپھی جناب صفیہ پھپھی ہیں رسول خدا اور علی مرتضیٰ کی، اور جناب حمزہ کی بہن ہے. تو انہوں نے کہا میں بھی چلوں گی. سب نے برقعے لیے پہنچ گئی. کہاں؟ احد کے میدان میں. ایک مرتبہ پیغمبر ابھی بیٹھے رو ہی رہے تھے کہ ایک پھپھی نے، ایک بہن نے کہا یا رسول اللہ مجھے بھائی کے لاشے پہ آنے دیں. مجھے نہیں پتا میں کیسے پڑھوں گا. کہا یا رسول اللہ مجھے ایک بہن کو بھائی کے لاشے پہ آنے دیں. پیغمبر نے ایک صحابی سے کہا میری پھپھی سے کہہ دو کہ میں آنے نہیں دے سکتا. جب اس نے صحابی نے جا کے کہا نا کہ آپ کو رسول خدا نے منع کر دیا ہے کہ بھائی کے لاشے پہ نہ آئیں، تو جناب صفیہ نے کہا میں نہیں مان سکتی کہ پیغمبر کسی بہن کو بھائی کے لاشے پہ نہ آنے دیں. کہا رسول خدا سے کہو کہ ایک بہن کو بھائی کے لاشے پہ آنے دیں. جب بار بار دہرایا نا، واسطہ دیا، تو پیغمبر نے کہا اچھا ٹھیک ہے میری پھپھی کو آنے دو، ذرا انتظار کرو. پیغمبر نے اپنی ابا اتاری، جناب حمزہ کے لاشے پہ اٹھا دی. کہیں ایسا نہ ہو میری پھپھی دیکھ لے چچا کے ساتھ کیا ہوا ہے. ابا اڑھائی. جب ابا اڑھائی نا تو اس کے باوجود بھی جناب حمزہ بہت قد آور تھے، ان کے پاؤں پھر بھی نظر آ رہے تھے، پاؤں کی بھی انگلیاں کاٹی گئی تھی. تو جناب رسالت میں آپ نے کہا یا علی آپ جائیے ذرا کچھ پتے لے آئیے، پاؤں پہ رکھ دیے جائیں. کھجور کے کچھ پتے لائے، کچھ جھاڑیاں جناب حمزہ کے پاؤں پہ رکھ دی، کہیں بہن دیکھ نہ لے بھائی کے پاؤں زخمی ہیں. اتنے میں جناب صفیہ آ گئے. جب جناب صفیہ آئی نا تو رسول خدا نے کہا پھوپھی اماں بس چچا کے پاس آ گئی نا، بس یہیں بیٹھ کے رو لیجیے گا. دائیں طرف رسول خدا کھڑے ہو گئے، بائیں طرف علی مرتضیٰ، دو بھتیجے کھڑے ہیں ایک پھوپھی کے پاس. پھوپھی بیٹھی بین کرنے لگی ہائے میرا بھائی مارا گیا، میرا شیر جیسا بھائی مارا گیا. روتے روتے جناب صفیہ نے چہرے سے ابا ہٹا دی. بس جیسے ہی ابا ہٹائی تو جناب صفیہ نے دیکھا بھائی کا مسئلہ ہو گیا. رو کے کہا ہائے میرے بھائی کا مسئلہ ہو گیا. بس یہ کہا لاشے پہ گر گئی. جب لاشے پہ گری تو دیکھا بے ہوش ہو چکی. ایک بازو جناب رسول خدا نے پکڑا، دوسرا بازو علی مرتضیٰ نے. دونوں بھتیجوں نے پھپھی کو لاشے سے اٹھایا اور دونوں اٹھا کے مدینے لے جانے لگے. اور جب بھی بی بی جناب صفیہ کو ہوش آتا تو ایک ہی بات کہتی ہائے میرا بھائی، میرے بھائی کا مسئلہ ہو گیا. اب میں آپ سے کہوں گا ذرا میرے ساتھ چلیے، کربلا کا میدان ہے، 11 محرم ہے، ایک بہن بھائی کے لاشے میں آ رہی ہے. میری طرف دیکھیے گا، جب وہ بہن آئی نا ہاتھ پسے گردن بندھے تھے، سر پہ چادر نہیں تھی. مولا سجاد کہتے ہیں جب میری پھوپھی آئی تو آنے کے بعد لاشا دیکھا اور رو کے کہنے لگی اماں آپ نے چکیاں پیس کے پالا تھا. تب میری پھوپھی نے میرے بابا کا طواف شروع کر دیا. میری پھوپھی امام سجاد فرماتے ہیں میری پھوپھی میرے بابا کا طواف کرنے لگی. طواف کرتی جاتی تھی، روتی جاتی تھی. مولا سجاد کہتے ہیں ایک نگینے کے برابر جگہ نہیں تھی میرے بابا کے لاشے پہ جہاں میری پھوپھی بوسہ دے سکتی. اتنے تیر لگے تھے، اتنی تلواریں، اتنے پتھر مارے تھے کہ میری پھوپھی بوسہ نہیں دے سکتی تھی. پھر ایک مرتبہ میری پھوپھی نے مدینے کا رخ کیا، لاشے کے پاس بیٹھی اور کہا اماں آپ نے کہا تھا زینب جب حسین سے ودا کرنا تو گلے کا بوسہ دے دینا. کہا میری پھوپھی نے ہاتھ پسے گردن بندھے تھے، اپنے لبوں کو کٹے ہوئے گلے پہ رکھا اور چوم کے رو کے کہا یا جدہ یا رسول اللہ صلی علیکہ ملیک السماء. نانا آسمان سے ملائکہ نازل ہوئے تھے آپ کا جنازہ پڑھنے. ھذا حسین مرمل بالدماء، نانا یہ آپ کا نواسہ حسین ہے، نانا یہ آپ کا حسین جو پتھروں میں گھرا ہوا ہے، جسے اتنے پتھر مارے گئے. میں نے تمام کر دیا.
ہاتھ جوڑ کے کہوں گا بس 2 جملوں کی زحمت، اب آپ سے برداشت نہیں ہو رہا، ابھی تو میں نے نہ کوئی شہادت پڑھی ہے، ابھی تو کوئی شہادت نہیں پڑھی، مجھے معاف کر دیجئے گا، میرے بہت سے بچے برداشت نہیں کر رہے، بہت سے بزرگ، میں تب دیکھیے گا آخری جملے پیش کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، 5ویں امام سے پوچھا مولا جب حسین پشت زلجنہ سے گر گئے تھے تو اشقیاء بتاتے ہیں زلجنہ مولا کا طواف کر رہا تھا، آوازیں بلند کر رہا تھا، مولا زلجنہ کچھ کہہ رہا تھا؟ امام باقر نے کہا ہاں، وہ بار بار کہتا تھا میرے مولا ایک مرتبہ ہمت کر کے میری پشت پہ واپس آ جاؤ، میں آپ کو اتنی دور لے جاؤں گا۔ بس بس بھائی، میرے کو دیکھیں گے، امام باقر نے کہا کہ زلجنہ بار بار مولا حسین سے کہتا تھا میرے مولا بس ایک مرتبہ، طواف کرتا جاتا تھا، کہتا تھا مولا بس ایک مرتبہ ہمت کر کے میری پشت پہ واپس آ جا، میں آپ کو اتنی دور لے جاؤں گا پھر کوئی تیر نہیں لگے گا۔ ایک مرتبہ لوگوں نے پوچھا مولا حسین نے بھی کچھ کہا زلجنہ سے؟ کہا ہاں میرے جد نے، میرے دادا نے کہا زلجنہ خیموں میں واپس چلا جا، میری